الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی، پچھلے ہفتے ہم نے الحمدللہ 30 آیات کی تفسیر مکمل کی تھی۔ آج سورہ بقرہ آیت 31، آج ہم اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ آج جو 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اب یہاں سے مسلسل بہت دور تک تقریباً 10 سے زیادہ رکوعات پر مشتمل بنی اسرائیل، یہود و نصارہ کی کالی کرتوت اور ان سے متعلق بہت ساری باتیں مسلسل چلیں گی۔ پچھلے انبیاء اکرام کے ساتھ ان کا جو رویہ رہا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعام و اکرام فرمایا، ان تمام چیزوں کا ذکر مسلسل آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، تم میری وہ نعمت یاد کرو، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور اپنا وہ وعدہ پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، تاکہ میں اپنا وعدہ پورا کر دوں جو میں نے تم سے کیا تھا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، یعنی جو تمہارے پاس جو کتاب ہے تورات، یہ اس کو بھی اچھا بتاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اس میں بھی سب باتیں سچی ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے کافر مت ہو جاؤ، پہلے ہی منکر تم مت ہو جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت بیچو میری آیتیں تھوڑی سی قیمت پر۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھی سے ڈرتے رہو۔ یہ 2 آیتوں کا سلیس آسان ترجمہ۔ اب اس کی تفسیر میں ہم جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا۔ یا حرف ندا ہے، بنی مانے اولاد، اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد۔ یہ اسرائیل کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو اصلی نام ہے وہ اسرائیل ہے۔ کن کا؟ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، یعقوب یوسف علیہ السلام کے والد، ان کا اصلی نام اسرائیل ہے۔ یعقوب نام کیسے پڑا؟ یہ جڑوا بھائی پیدا ہوئے تھے، یعقوب اور عیس، عین یہ سواد، عیس، یہ دونوں ساتھ میں پیدا ہوئے۔ پہلے عیس باہر آئے شکم مادری سے، اور ترنت فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام پھر اگلے لمحے وہ پیدا ہوئے۔ تو ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام نے انہیں یعقوب کہہ کے پکارا،
یعنی فوراً پیچھے آنے والا، فوراً پیچھے آنے والا، ساتھ میں آنے والا، اسی سے بنا عقاب، اللہ شدید العقاب، اللہ پیچھے ہے تمہارے، بہت سخت ہے پیچھا کرنے میں، یعنی وہ اس کا جو اس کی پکڑ جو ہے، عقاب پکڑ سخت ہے اللہ کی، تم اس سے دور نہیں بھاگ سکتے، وہ تمہارے پیچھے ہی ہے۔ تو عقب ایڑی کو کہتے ہیں چونکہ وہ پیچھے ہوتی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا اصلی نام اسرائیل ہے۔ اسرا یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسرا مانے بندہ، ایل مانے اللہ معبود، تو اسرائیل بالکل اسی طرح جیسے عبداللہ عربی میں، عبد مانے بندہ، اللہ مانے وہ ذات، اللہ کی ذات، تو اللہ کا بندہ، اسرائیل مانے اللہ کا بندہ، ایل کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو مخاطب کیا کہ بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے اللہ کے بندے کی اولاد، بہت ہی شاندار انداز میں، بڑی عزت افزائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا، کتنی عزت کے ساتھ، تاکہ ان کے دلوں میں اسلام کے لیے اور خاتم النبیین کے لیے، مسلمانوں کے لیے نرمی کا گوشہ پیدا ہو جائے کہ قرآن جو ہے ہمیں اتنے اعزاز سے یاد کرتا ہے، انہیں غیرت محسوس نہ ہو۔ تو اللہ نے انہیں مخاطب کیا کہ اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرے ان احسانوں کو جو میں نے تم پر کیے، یعنی تمہارے باپ دادا آبا و اجداد پر جو احسان کیے انہیں یاد کرو، کہ میں نے کیسی تمہاری ہر مانگ پوری کی، جب جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچی فوراً میں نے اس کا تمہاری تکلیفوں کو دور کیا، تمہاری حاجت روائی کی۔ ابھی تمام احسانات کا ذکر اگلے رکوع میں انشاءاللہ کل ہوگا، کہ تمہیں سمندر تمہارے لیے پھاڑ دیا، آل فرعون سے تمہیں نجات دی، تمہارے لیے سمندر کو میں نے پھاڑ دیا، اس میں راستہ بنا دیا، تمہارے لیے من و سلوہ ہم نے اتارا، جنتی کھانا بغیر کسی محنت کے ٹائم ٹو ٹائم دسترخوان کے ساتھ سجا ہوا اتر جاتا تھا۔ کتنے احسان اللہ کے، اللہ اکبر۔ پھر پتھر سے تمہارے لیے پانی کو جاری، ابھی یکے بعد دیگرے تمام احسان انشاءاللہ آئیں گے آگے، تو ان احسانوں کو یاد کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان میں سب سے بڑا بیٹا جو تھا، 2 رائے ہیں، ایک تو یہ کہ یہودا وہ سب سے بڑا بیٹا تھا، اور ایک لاوی، اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ 11 اور 12، سب سے چھوٹے بنیامین۔ تو یہ دونوں بڑے نیک، وہ دونوں ایک ماں سے، اور یہ جو 10 بیٹے تھے یہ 3 ماؤں سے تھے، تو کل 12 بیٹے، اور اسی طرح ان کے بیٹیاں بھی تھیں، تقریباً 12 بیٹے تو قرآن میں ہیں، اور بیٹیوں کا ذکر بھی روایات میں آتا ہے، تقریباً 7 یا 9 بیٹیاں تھیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اتنی اولاد، کثرت اولاد کی، اور پھر یہ واحد نبی ہیں کہ بڑا حیرت انگیز واقعہ پیش آیا کہ یہ زندہ ہیں، اور ان کی آل اولاد ان کی موجودگی میں تقریباً 150 پونے 200 کے قریب پہنچ چکی تھی۔ یہ جب بیٹھتے تو ایسا محسوس ہوتا تھے تمام آپ کی آل اولاد، جنہیں قرآن نے اسباط کہا، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، یہ اسباط میں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سب۔ تو جب یہ بیٹھتے اور پورا ان کا خاندان، ان کا نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں اور تمام اولاد جب ان کے ارد گرد بیٹھتے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے یعقوب علیہ السلام جڑ ہے ایک درخت کی اور اس کی یہ شاخیں ہیں، اتنا پورا محلہ، پوری ایک بستی صرف آپ ہی کی آل اولاد سے آباد ہوا تھا۔ اور یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام
کی اولاد کو اس دور کے تمام لوگوں نے جو دوسری قبیلے کے لوگ تھے ان سب نے ان کو بنی اسرائیل سے پکارا، بنی اسرائیل، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں اسی انداز میں انہیں پکارا کہ یا بنی اسرائیل۔ ابھی میں ان کی ہسٹری سوچ رہا تھا بیان کروں گا، مگر وہ رفتہ رفتہ جیسے بات آگے بڑھے گی ان کی ہسٹری بھی آپ سنتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اے اولاد یعقوب، میرے ان احسانوں کو یاد کرو۔ ابھی اس کا میں ذکر نہیں کرتا چونکہ وہ بات آگے آنے والی ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، مجھ سے کیا ہوا وعدہ، جو تم نے مجھ سے گاڑھا وعدہ کیا تھا اسے پورا کرو۔ اوف بعہدکم، تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کر دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھے سے ڈرو۔ تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ تم صرف مجھ سے ڈرو۔ یہ کس وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ تھوڑا اس کی وضاحت کر دوں تو سورہ مائدہ میں اس کے تعلق سے وہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ تو پروردگار نے فرمایا کہ بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ دیکھیے یہ جو عہد کی بات ہو رہی ہے، عہد و پیمان کی، اس آیہ کریمہ میں اس کا ذکر آ گیا کہ یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے، یعنی اللہ کی راہ میں جب بھی ضرورت پڑے گی ہمیشہ اپنی جیب کو کشادہ رکھو گے، تو میں تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تمہیں پاک کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ اس عہد و پیمان کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ تم اس عہد کو پورا کرو کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا ہے کہ جب بھی بنو اسماعیل میں ایک عظیم الشان رسول کو مبعوث فرماؤں گا۔ یہ وعدہ صرف اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لیا تھا کہ بنی اسرائیل مسلسل نسل در نسل، پچھلے انبیاء کرام نے یہ وصیت کی تھی کہ جب بھی وہ آخری پیغمبر، وہ خاتم النبیین جب بھی دنیا میں مبعوث ہوں گے تو تم فوراً ان پر ایمان لے آنا، ان کی مدد کرنا اور ان کے ساتھ اول ان کے ساتھ شامل ہو کر ان کے ساتھ ان کی مدد کرنا اور ان کے دین کی ترویج و اشاعت کرنا، چونکہ اللہ نے تم کو اس کا امین بنایا، تمہیں صاحب کتاب بنایا۔ تو ان لوگوں نے اپنے اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پہچانا نہیں، انہیں خوب اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد ابن عبداللہ، یہ واقعی وہی رسول ہیں جن کا ہم سے وعدہ لیا گیا تھا، اور وہ ایسے پہچانتے تھے جس کا ذکر اللہ نے آگے دوسرے پارے میں کیا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لوگ، یعنی یہ بنی اسرائیل جن کو ہم نے کتاب دی اور نصارہ بھی، یہ انہیں ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بھلا کوئی ماں باپ اپنے بیٹوں کو بھول سکتا ہے؟ تو ان کو اتنی نشانیاں بتائی گئی، تورات میں انجیل میں اتنی نشانیاں انہیں بتائی گئی کہ گویا کہ وہ نشانیوں کے ذریعے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے طور پر پہچان لیا تھا کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا، اور وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، عرب میں پیدا ہوں گے، اور وہ خاندان قریش میں آئیں گے، اور خاندان قریش کے قبیلہ قریش کے خاندان بنی ہاشم میں پیدا ہوں گے، اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ
وہ 40 سال کے جب ہوں گے تب اپنی نبوت کا اعلان کریں گے. یہ تمام نشانیاں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی نشانی بتائی گئی کہ ان کے پہلے خلیفہ کا نام ابو بکر ہوگا، دوسرا خلیفہ عمر ہوگا، تیسرا عثمان اور چوتھے علی ہوں گے. یہ تمام کے تمام نشانیاں آپ بتاؤ، اتنی واضح نشانیاں معلوم ہونے کے باوجود اگر کوئی یہ کہے کہ میں نہیں پہچانا تو یقیناً اس کے دل میں کجی ہے، اس کے دل میں کذب ہے، وہ انکار کر رہا ہے. تو الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ابناءہم. تو انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ جیسا کہ سورہ مائدہ کی اس آیت میں ہم نے سنا، ہم نے سمجھا کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اپنا یہ وعدہ پورا کرو گے تو پھر ہمارا بھی یہ وعدہ رہا کہ دنیا میں ہم تمہیں عزت دیں گے، تمہیں سرداری دیں گے، تمہیں محترم کر دیں گے، اور جو فضیلت ہم نے تمہیں پہلے عطا کی تھی وہ فضیلت بھی برقرار رہے گی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اگلے رکوع میں نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں پر ہم نے تمہیں فضیلت دی، مگر یہ فضیلت ان سے چھین لی گئی. یہ عہدہ جو انہیں دیا گیا تھا، اعلیٰ ترین عہدہ، یہ ان سے چھین لیا گیا، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو انہوں نے توڑ دیا. ابھی چونکہ پچھلے رکوع میں ہم ذکر کر چکے ہیں اور آپ سن چکے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں اور جو صلہ رحمی کو منقطع کرتے ہیں یہ دراصل فسادی لوگ ہیں اور یہ دنیا اور آخرت میں خسارے میں رہیں گے. تو چونکہ اب ایگزامپل کے طور پر اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو ہدایت کرنا تھا، تو فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا یہ گاڑا وعدہ جو انہوں نے کیا تھا اس کو صریح انداز میں توڑ دیا کہ آخری نبی آ گئے جن کا وعدہ لیا گیا تھا، ان پر ایمان لانا تھا، ان کی مدد کرنی تھی، اور اول فوراً پہلے انہیں ایمان لانے کی تاکید کی گئی تھی، مگر انہوں نے اپنا یہ وعدہ پورا نہیں کیا. تب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیے. انہیں ذلت و خواری میں آگے آئے گا، آپ سنیں گے علیہم الذلۃ والمسکنہ، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت میں انہیں ڈال دیا، ذلیل و خوار کر دیا. اور پھر فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، داؤد اور عیسی ابن مریم علیہم السلام کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی. میرے دوستو عزیزو، یہ جو بنی اسرائیل کا جو قصہ یہاں پہ چھیڑا گیا یہ صرف کہانی کے طور پہ نہیں ہے، یہ صرف ایک تاریخ کے طور پر نہیں ہے. ان کا قصہ سن کر، ان کے حالات کو جان کر ہمیں اپنے حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ صرف ایک واقعہ جو گزر گیا اس کو سنانا مقصد نہیں ہے. ہمیں آج ابھی جیسے میں آگے انشاءاللہ تفسیر کروں گا اور بیان ہوگا آگے، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ تو پورا ہم انہی حالات، انہی راستے پہ ہم چل رہے ہیں جیسا کہ پچھلی امت بنی اسرائیل نے جو کیا. تو دوستو مقصد بس اتنا ہے، بنی اسرائیل کا یہ نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ تم ان کے جیسے مت بنو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان کے جیسے تم مت بنو جنہوں نے انکار کیا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھے سے ڈرو. انہیں ڈر کیا تھا کہ ہم ان پہ ایمان لے آئیں گے تو ہمیں پھر یہ ہماری تجارت کا کیا ہوگا، پھر ہمیں ان پر خرچ کرنا ہوگا، پھر ہمیں مفلسی ہمارے سامنے ہوگی، ہمیں اپنا ترک وطن بھی کرنا ہوگا اور جان و مال کا بھی خطرہ ہوگا. ہماری جو سرداری ہے لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں. سب سے بڑا ڈر ان کو یہ تھا کہ ہماری قوم جو ہمیں علماء، دراصل یہاں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت، اس میں عوام مخاطب نہیں ہے، اس میں علماء یہود بنی اسرائیل کے وہ راہبین، وہ علماء جو ان کے سردار بنے بیٹھے تھے، یہاں اصل مخاطب وہی لوگ ہیں. چونکہ عوام کو تو معلوم ہی نہیں تھا. اہل کتاب وہ جو جن کو تورات کا پورا علم تھا، اہل کتاب وہ جن کو انجیل کا پورا علم تھا، ان کو یہ خوف تھا کہ ہماری سرداری چلی جائے گی، لوگ ہمارے سامنے نذرانے پیش کرتے ہیں،
اپنی زکاتیں، اپنے خیرات و صدقات ہمارے پاس لا کر جمع کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں، ہمارے پاؤں دبا رہے ہیں، ہماری خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہے، تو ہماری یہ سرداری، ہماری یہ ٹھاٹ باٹ، ہماری یہ شان کا کیا ہوگا؟ تو اس فکر نے، یہ دنیا کے لالچ نے انہیں خوف زدہ کر دیا، تو رب نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، صرف مجھ سے ڈرو، تمہاری یہ شان و شوکت میں برقرار رکھوں گا، تمہاری یہ سرداری میں برقرار رکھوں گا، اس سے بھی بہتر عزت عطا کر دوں گا۔ کیا عرب کے بدوؤں کو عزت نہیں دی اللہ نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی طرف آپ نے سفر کیا، کپڑے میلے کچیلے ہو گئے تھے سفر کے گرد و غبار سے، تو حضرت حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت وہ وہاں پر امیر تھے لشکر کے، انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین ذرا کپڑا بدل لیں، اچھا کپڑا پہنے، تمام کل میٹنگ ہونے والی ہے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ اسلام مسلمانوں کا امیر کیسا گندا سندہ کپڑے میں آیا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ ابن جراح، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کپڑوں کی بدولت عزت دی ہے؟ اللہ نے ہمیں اسلام اور ایمان کی بدولت عزت دی ہے۔ ہماری عزت کا ذریعہ، ہماری عزت کا سبب اسلام کی دولت ہے اور ایمان کی دولت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ کی اطاعت، یہ ہماری عزت کا سبب ہے۔ بہرحال تو ان لوگوں کو یہ سب ڈر تھا، تو رب نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھے سے ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے آؤ اس پر جو ہم نے اتارا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن پر، جو تمہاری تورات کی تصدیق کر رہا ہے، بلکہ یہ تو تمہیں عزت دے رہا ہے، تمہارے انعام و اکرام، تمہارے فضائل قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اول کافر تم مت بنو، تم تو ذمہ دار ہو، تمہارے پاس تو علم ہے، تم عام جیسے لوگ نہیں ہو کہ عام لوگوں کو تو اس کا علم ہی نہیں، مگر تمہیں تو پورا علم ہے اسلام کے بارے میں، رسول اللہ آخری پیغمبر کے بارے میں، اور تم ہی پہلے کافر بن جاؤ گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں ان کی حیثیت یاد دلا رہا ہے کہ تم اول کافر ہو جاؤ گے تو دوسروں کا کیا، جن کو کتاب کا کچھ بھی علم نہیں۔ یہاں پہ ایک سبق اور مل رہا ہے کہ جو اہل علم ہیں، جو اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بالخصوص جو سادات ہیں، جو آل رسول ہیں، وہ تمام دوسری مطلب عامت المسلمین کے لیے بہت بڑا نمونہ اور کردار ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تو علم بردار ہو، تمہیں تو رسول اللہ ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے، اور تمہارا کیریکٹر، تمہارا کردار اگر لوز ہو جائے گا تو یہ عام لوگوں کا کیا؟ عامت المسلمین کے لیے تو آپ کو آپ کے جد اعلیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان چھوڑا ہے۔ قرآن اور میری اہل بیت، حضور نے فرمایا نا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو یہ حیثیت ہے ان کی، جو اعلیٰ حیثیت کے ہوتے ہیں وہ بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو کردار ایسا پیش کرنا ہے، کردار نبوی، ایسی خوشبو پھیلانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلائی۔ بہرحال تو وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے کافر مت بنو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو مت بیچو یہ تھوڑی سی قیمت۔ ارے تم یہ دنیا دیکھ رہے ہو، اگر تمہیں دنیا بھر مل جائے تب بھی آخرت اور جنت اور میری مغفرت کے مقابلے میں وہ بہت ہی کم اور ذلیل ہے، رذیل ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے علم اور حکمت دے دیا گیا اسے بہت خیر کثیر دے دیا گیا۔ تو یہ دنیا کی رذیل ذلیل اور اتنی معمولی قیمت پر تم اس عظیم نعمت کو بیچ رہے ہو جس کا تمہیں امین بنایا گیا، جس کا تمہیں ذمہ دار بنایا گیا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھے سے ڈرتے رہو، میرے ہی لیے تقوی اختیار کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اچھا یہاں پر ایک مسئلہ میں کلیئر کر دوں کہ اس امت میں بھی ایسے مولوی لوگ نظر آتے ہیں
جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ رہے ہیں، اللہ کے دین کا سودا کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، بنی اسرائیل نے بھی اللہ کی آیتوں کو بیچا اور اللہ کے دین کا سودا کیا، انہوں نے بھی دنیا کمانے کے لیے دینی عہدے کا استعمال کیا۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ صرف کہانی نہیں سنائی جا رہی، یہ کیریکٹر جو ہے بنی اسرائیل کا، جس کی بنیاد پہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے مغضوب ہو گئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مغضوب قرار پائے۔ کیوں؟ اس لیے، اسی وجہ سے سورہ فاتحہ میں ہمیں یہ دعا کی تعلیم دی گئی کہ پانچوں وقت، پانچوں نماز میں، پانچوں نماز کی ہر رکعت میں تمہیں یہ دعا ضرور کرنی ہے، غیر المغضوب علیہم۔ یہ مغضوب علیہم کون ہے؟ یہ یہود، یہ بنی اسرائیل، اور ضالین سے مراد عیسائی۔ انہوں نے اللہ کے دین کا سودا تو نہیں کیا، قرآن کی آیات کو بیچا تو نہیں، انجیل کو بیچا تو نہیں، مگر وہ بھٹک گئے، انہوں نے اپنے دین کو بدل دیا اپنی منمانی سے کہ یہ صحیح ہے، یہ کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آج امت اس میں بھی تو مبتلا ہے نا، نئی نئی چیزیں پیدا کر رہی ہے، سنت کو چھوڑ کے اپنے من کی کہ اس میں کیا حرج ہے، یہ کر لو، وہ کر لو۔ تو عیسائی جو ہے وہ بدعات یعنی نئی نئی چیزیں پیدا کرنے لگے، اور اپنے گمان سے کہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے، تو وہ بھی صحیح راستے سے بھٹک گئے، اور یہ جانتے بوجھتے انہوں نے اللہ کو ناراض کیا اور حق کو چھپایا اور باطل کی اشاعت کی، تو اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کے مستحق بنے۔ تو غیر المغضوب علیہم، نہ ہمیں یہودی بننا ہے، نہ ہمیں عیسائی بننا ہے، نہ ہمیں دین میں اپنی مرضی سے کام چلانا ہے، نہ ہمیں دین کو کا انکار کرنا ہے، نہ ہمیں یہودی بننا ہے، نہ ہمیں عیسائی بننا ہے، ہمیں محمدی مسلمان بننا ہے۔ روز پانچوں وقت ہمیں یہ دعا کی تعلیم دی گئی کہ تمہیں محمدی مسلمان بن کے رہنا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اس آیت سے اور بھی بہت سارے مسائل میں بیان کر سکتا ہوں مگر موقع نہیں ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھے سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو، دودھ اور پانی کو ایک مت کرو، دودھ کو دودھ رہنے دو، پانی کو پانی رہنے دو۔ تم نے کیا کیا؟ حق اور باطل کو ملا دیا، کنفیوژن میں ڈال دیا۔ آج کے مولوی نہیں ڈالتے، ایسے ایسے مولوی جنہوں نے بنی اسرائیل کے مولویوں کو پیچھے کر دیا ہے، ایسے ایسے مولویوں کا کیریکٹر سامنے آ رہا ہے آج اس امت میں۔ حق اور باطل کو خلط ملط کر کے امت کے سامنے پیش کیا، اپنی رائے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنا دنیا چمکانے کے لیے، اپنی مریدوں کی تعداد بڑھانے کے لیے، کہاں کس موقع پہ کون سی حدیث بیان کی گئی ہے اور اس میں ان کی منشا کی ملتی جلتی کوئی بات ہے تو اس کو بیان کر دیا۔ بہت ساری ایسی مثالیں میرے دوستوں، تمام کے تمام یہودی بنی اسرائیلی مولویوں کا پورا کیریکٹر آج اس امت کے مولویوں میں پایا جا رہا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس امت کے مولویوں سے میری مراد علماء حق نہیں ہے، بہت سے اہل حق علماء ہیں آج بھی الحمدللہ، جن کے مواعظ اور جن کی خدمتوں کی برکت سے آج اسلام زندہ ہے، جو واقعی سچے نائبین رسول ہیں، جو دنیا کی فکر نہیں کرتے، جو اپنے نفع نقصان کی فکر نہیں کرتے، حق کو بیان کر دیتے ہیں، چاہے ماننے والا دور ہو جائے چاہے دشمن ہو جائے۔ اپنوں میں دیکھتے ہیں جو میں نے ایسے بہت سے دوست کھوئے ہیں اپنی لائف میں، بہت قریبی، صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ایسے بہت سے دوست کھوئے میں نے، بہت سے قریب بیٹھنے والے، خوشامد میں لگے رہنے والے، خدمت میں اٹھنے بیٹھنے والے، بہت سے ایسے کہ میں نے حق بیان کر دیا تو انہوں نے دوری بنا لی۔ یہ میں خود اپنی مثال دے رہا ہوں الحمدللہ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو، جو چیز جیسی ہے اس کو ویسی بیان کرو۔
جو چیز جس موقع کی ہے اس کو اس موقع پہ بیان کرو. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ. سیٹھ جن سے روزانہ نذرانے آتے ہیں، ہر مہینے جن کا وظیفہ بدھا ہوا ہے، ان کے یہاں حرام کام بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی سودی پیسہ بھی آ جاتا ہے. کہا میں اس کو بتا دوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، اور ہر مہینے جو 5-6 ہزار آ رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، حق کو مت چھپاؤ چاہے تمہارا نقصان ہو. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو، حق اور باطل دونوں کا علم رکھتے ہو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ پہلی مرتبہ قیام نماز کا حکم آ رہا ہے. نماز قائم کرو. یہود سے کہا گیا، علماء یہود سے اور تمام قوم یہود سے، بنی اسرائیل سے، کہ نماز قائم کرو. ارے تم نے تو وعدہ کیا تھا نا، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، کہ تم نماز پڑھتے رہو گے، نماز کو قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، نماز قائم رکھو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، وعزرتموہم، ان کی مدد بھی کرو گے، وقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو گے. اب وعدہ نبھانے کا وقت آیا ہے، نماز قائم کرو. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دو، نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو. وقت ضرورت پڑے تو ان کی مدد بھی کرو مال دے کر. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ایسے بنی اسرائیل کے سچے عالم، تورات کے عالم تھے، آپ اپنی قوم کے عالم تھے، سردار. وہ ایمان لے آئے، اور وہ جب ایمان لائے تو ان کے پیچھے 700 یہودی بھی ایمان لے آئے. کیا سمجھے کہ اگر ان کو اس لیے مخاطب کیا گیا چونکہ ان کے پیچھے پوری قوم ہے، یہ پہلے ایمان لے آئیں گے تو پوری قوم ایمان لے آئے گی. اور اگر انہوں نے پیچھے اگر انہوں نے اپنا قدم پیچھے ہٹایا تو پوری قوم پیچھے ہو جائے گی. انہوں نے حق کو چھپایا تو پوری قوم گمراہی میں مبتلا ہو جائے گی. انہوں نے حق اور باطل کو مکس کر دیا تو پوری قوم جہنم کی حقدار ہو جائے گی. قوم کے ایمان اور آخرت کی کامیابی، آخرت کی صلاح و فلاح کا دار و مدار علماء پر ہوتا ہے. علماء جیسا انہیں سکھائیں گے قوم اسی راستے پہ چلے گی. مگر دوسرا پہلو بھی تھوڑا بول دوں. اس کا دوسرا پہلو، کچھ قوم کے بھی بدبخت بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جو حق پرست علماء کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں اور ان کی چغلی اور غیبت اور چغل خوری میں لگے رہتے ہیں. یہ بد نصیب لوگ ہیں، قوم کے سب سے بد نصیب بدترین لوگ ہیں. یہ ان سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں جو اللہ کی نعمت کی ناشکری کرے اور پیچھے لگ جائے ایسے عالموں کے جو ان کا خیر خواہ ہو، جو ہر وقت ان کی بھلائی کا متلاشی ہو، خیر خواہی میں لگا رہتا ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور میرے پیغمبر کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ تم بھی شامل ہو کر نماز پڑھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس آیہ کریمہ سے فقہا نے ایک مسئلہ اخذ کیا کہ جماعت واجب ہے، یعنی وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، چونکہ نماز میں رکوع جو ہے وہ بہت اہم رکن ہے، بالکل بیچ کا ہے کہ اسے اگر کسی کو رکوع مل جائے ایک رکعت کا تو پوری رکعت اسے مل گئی. اس لیے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ اور ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام جو ان کو مل رہے ہیں اس کے مستحق تم بھی بن جاؤ. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، 2 آیتیں بچی، رکو مکمل کر دوں. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. تو یہ کیسی بات ہوئی کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. لوگوں کو تو بڑی بڑی نصیحت کرتے ہو، دیگرہ نصیحت
خود را فضیلت، اپنی فضیلت بیان کرتے ہو اور دوسروں کو نصیحت کرتے ہو اور خود جو ہے اپنے آپ کو فراموش رکھتے ہو. اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. لوگوں کو سود سے منع کرتے ہو اور خود سود کھاتے ہو. لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور خود برے کام کرتے ہو. یہ یہود، علماء یہود میں یہی سب باتیں تھی. آج غور کیجئے، آج ایسے کیریکٹر نہیں پائے جا رہے. بڑی لمبی چوڑی تقریر کرتے ہیں اور لوگوں کو خوب سکھاتے ہیں، خوب اچھی باتیں بتاتے ہیں، اور خود کا کیریکٹر کیسا ہے؟ ذرا چار دیواری میں بیٹھ کے وہ کیا کرتے ہیں؟ اتعبرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بر کا یعنی بھلائی کا، نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. حضرت ابراہیم نخعی، ایک مجھے ان کا واقعہ یاد آ گیا. ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجل تابعین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کی شاگردی اور آپ کی صحبت میں رہنے والے اجل تابعین میں سے بہت بڑے امام. ہماری جو فقہ ہے، فقہ حنفی، اس کا سمجھو کہ وہ ستون ہے. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعین میں سے. امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا استاذ، امام ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاذ حماد بن مسلم، ان کے استاذ ہیں حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اب وعظ و نصیحت اور میں نے یہ خطابت وغیرہ اس لیے چھوڑ دیا جب سے میں نے قرآن کی یہ 3 آیتیں پڑھی. اتامرون الناس، پہلی آیت اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہ آیت پڑھی. اور دوسری آیت جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں تمہیں وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں. اگر میں ایسا کروں تو میں تو جہاں تک مستطاعت مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں اتنا کرتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ، اور اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے کرتا ہوں. یہ علیہ توکلت و الیہ انیب. اور تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے. ابراہیم نخعی اتنے بڑے امام، اللہ والے، عارف باللہ، محدث، فقیہ اور صاحب فتویٰ، تمام تابعین میں سب سے بہترین فتویٰ دینے والا مفتی حضرت ابراہیم نخعی. امام احمد ابن حنبل سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ پورے عرب میں یہاں تک کہ مدینہ اور مکہ میں بھی ایسا آدمی نہیں پایا جاتا. ابراہیم نخعی وہ کہتے ہیں جب سے میں نے قرآن کی 3 آیتیں یاد کر لی میں نے یہ سب چھوڑ دیا. ڈر گیا اللہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں کچھ کہوں اور بعد میں وہ خود کر لوں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہمیشہ اپنے خطبے میں یہ آیت ضرور پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، خاص کر اس دور کے علماء کو مخاطب کرتے ہیں سرکار غوث پاک. تو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، جبکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو یعنی کتاب کا علم رکھتے ہو. افلا تعقلون، عقل کہاں گئی تمہاری؟ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. انشاءاللہ یہ 2 آیتیں جو ہیں بڑی زبردست ہے اور اس میں میں نہیں چاہوں گا کہ کچھ تھوڑا سا بول کے اور اس کا لطف میں آپ کو نہ پہنچا سکوں. انشاءاللہ کل ان 2 آیت پر مکمل گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. جو کچھ سنایا اس پہ ہم سب کو، سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.